اب دوسرا پلان بنا گیا، یہ پلان بی تھا، اور پلان بی اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے، اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو، دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا، یہ پلان بنا۔ اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا، لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا، کیونکہ یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی، وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے، کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی، اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے۔ 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے، ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے، یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو، اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا، اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے، کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی۔ اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دیا، اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے۔ جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو، 14 سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف، بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف۔ پھر مریم نواز، بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے، تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے، اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی وہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے دین کے خلاف وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے۔ یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے، اس سے پہلے پی ٹی وی، اب پی ٹی وی، اب سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا۔ 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس دین کی توہین کی ہے۔ میں صرف اب پہلے یہ جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیں 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے۔ میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو مغرب، امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے، بنیاد پرست دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے، کیونکہ یہ ڈراتے تھے ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے۔ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ، تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے۔ میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے،
اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں, اسلاموفوبیا, اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں, میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کی ہے میں نے. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا, یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے. میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں, مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں. مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ہندوستان میں. اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی. میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں, جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں, میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں, ان کو چھیڑتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر. اور جو مسلمان لگے, یعنی جس کی داڑھی ہو, اور وہ جو لگتا تھا, اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں, تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ. تو میں نے ان کے لیے کہا تھا. اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے, تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا. اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں, یہ لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں, یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے. رانا ثناءاللہ بدماش ہے, سارا فیصل آباد میں جانتا ہے, ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سارا پلان بن رہا تھا, یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے. مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا دین کے نام پہ, وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا, اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا. کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے, لہٰذا انہوں نے اس اسٹیٹ پر ڈالا کہ وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد, اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں, یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں, یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا, تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے, جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے, اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا, وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے, وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں, لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا, تو وہ ادھر سے گولیاں آتی. لیکن جب میں گر رہا تھا, میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں, کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا, تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں, اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے, ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے 2 برسٹ, یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں, کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم
मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता ही नहीं हूं, शौकत थाना पहुंचता नहीं हूं, इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, एक रिकॉर्ड करके इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। और रिकॉर्ड स्टेटमेंट कैसे आती है? इसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आती है कि मैं अकेला था। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने इसको प्रोग्राम किया हुआ था। अगर आपको शक भी हो ना कि ये आदमी, ये तोता, इसको पढ़ाया नहीं हुआ था, तो इसकी आप पहली स्टेटमेंट सुनने कि मैं अकेला था। भाई क्या जरूरत है आपको कहने की मैं अकेला था? आपने तो ये पढ़ाया गया ना कि जी मेरा बड़ी तौहीन हो गई मजहब की, इसलिए मैंने इमरान खान को मार दिया। स्क्रिप्ट तो ये थी। अकेला किधर से ऐड हो गया? इसलिए अकेला था क्योंकि अगर और थे तो इसका मतलब कि दीनी इंतहा पसंद ने नहीं मारा। अगर और पता चल जाए गोली मारने वाले, तो इसका मतलब कि पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ था इमरान खान को कत्ल करने का। तो इसलिए उसने मैं अकेला था। और उसकी जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी बड़ी मजेदार है। कौन से पुलिस, अभी गोलियां लगी है मुझे, अभी हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा, तो कौन सा पुलिस एक स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड करके तो जाके सिलेक्टेड लोगों को देती है, वो जो कि मुखालिफ है तहरीक इंसाफ के, उन रिपोर्टर्स को देते हैं जो हमारे खिलाफ है। अब ये जरा सुने, उसकी स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करता है? डीपीओ गुजरात अपने फोन से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, और डीपीओ गुजरात उसके फोन से किधर जाती है स्टेटमेंट? वहां रुकती नहीं है स्टेटमेंट। यानी चले अगर आप अपने लिए, आपने पुलिस ने अपने लिए स्टेटमेंट रुकानी, चले वो भी मान लें, लेकिन नहीं, अभी तफ्तीश भी नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं कटी, और वो स्टेटमेंट किसको भेजता है? अब जरा देख लें। वो रिकॉर्ड करवाता है 1 घंटे के बाद स्टेटमेंट, लेकिन 6:01 में गरीदा फारूकी ट्वीट करती है। वो 6:02 वकार सती, जिससे पहले वीडियो रिलीज की थी, वो ट्वीट करता है। 6:02 में मुर्तजा सुलंगी ट्वीट करता है। वो हामिद मीर 6:03 पर ट्वीट करता है। और जो आपको पता है कि हमारा कितना खैर ख्वाह चैनल है जियो न्यूज, वो 6:04 पे करता है ट्वीट, यानी प्रोग्राम उसके पर दिखाता है, वही उसकी स्टेटमेंट। और फिर समा, आपको अगला पता कि वो हमारा कितने खैर ख्वाह चैनल है, यानी चुन के उन चैनल्स को भेजा जाता है, वो करता है, वो भी 6:04 पे करता है, और उसके बाद फिर बाकी चैनल्स आती हैं। तो सबसे पहले डीपीओ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है उसकी, वो सबसे पहले जाती है उन रिपोर्टर्स को जो कि सबको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है। तो अब सवाल यह है कि डीपीओ तो हमारा है, पंजाब गवर्नमेंट तो हमारी है, तो हमारा अपना डीपीओ रिकॉर्ड करवा के स्टेटमेंट भिजवाता किधर है? और फिर जो अगला सवाल यह है कि हमें ये डीपीओ की कोई स्टेटमेंट आई कि जी शुरू में कोई अजीब सी स्टेटमेंट उसकी आई, तो मैं ये भी चाहता हूं कि सारे आप देख लें कि डीपीओ कैसे, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज पे आ गया। अभी मैं बाद में आता हूं कि ये डीपीओ गुजरात ने इंक्वायरी से कितनी हमारी मदद की, लेकिन वो मैं बाद में आता हूं। तो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर डीपीओ अपना मोबाइल फोन दे रहा है एसएचओ को कि रिकॉर्ड करें। तो मैं चाहता हूं पहले यह देख लें ताकि आपको इसमें कोई शक ना हो कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं आगे जो बातें करूंगा ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी, अब जरा आगे कहानी जाती है।